بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کار خیر چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب کے چینل کار خیر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ملک الموت کا افسوس اور شداد کی جنت۔ دوستو، یہ واقعہ مولانا محمد ہارون معاویہ صاحب کی کتاب 101 سبق آموز واقعات سے لیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ملک الموت نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ اے مولا کریم، میں نے کروڑوں لوگوں کی جانیں قبض کی ہیں، مگر 2 جانیں ایسی ہیں کہ جنہیں قبض کرتے وقت مجھے بڑا ہی صدمہ اور افسوس ہوا ہے۔ میں نے تیرے حکم کی تکمیل ضرور کی مگر نہایت ہی دکھ کے ساتھ، اور وہ 2 جانیں ایک ماں اور ایک بیٹے کی جان تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بحری جہاز سمندر میں غرق ہو گیا تھا اور ایک عورت اپنے شیر خوار بچے کے ساتھ ایک تختے کا سہارا لینے میں کامیاب ہو گئی۔ تختہ دریا میں بہہ رہا تھا اور ماں اور بیٹا اس پر سوار تھے۔ اے مولا کریم، اچانک تیرا حکم ہوا اور میں نے ماں کی جان اس تختہ پر نکال لی۔ میرے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ ماں مر چکی ہے، اب بچے کا کیا حشر ہوگا۔ بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہے اور تختہ ہر آن پانی کی لہروں کے تھپیڑے کھا رہا ہے، جو کسی وقت بھی کسی تیز لہر کی زد میں آ کر الٹ سکتا ہے۔ بچے کے لیے نہ خوراک کا انتظام ہے اور نہ کسی نگران کا بندوبست ہے۔ دریا کے کنارے دھوبی کپڑے دھو رہے تھے۔ اچانک کسی کی اس بچے پر نظر پڑی تو تختے کو کھینچ کر لائے۔ بڑے حیران ہوئے کہ ماں مر چکی ہے، بچہ بے یار و مددگار تختہ پر زندہ اور سلامت موجود ہے۔ وہ لوگ اس بچے کو اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار بیچارہ بے اولاد تھا۔ جب سردار نے اس خوبصورت بچے کو دیکھا تو اس کا دل اس پر آ گیا اور سردار نے بچے کو اپنی نگرانی میں لے کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہ بچہ 8-9 سال کی عمر کا تھا کہ اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اتنے میں بادشاہ وقت کی سواری کی آمد کا شور اٹھا۔ سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے مگر یہ بچہ سڑک پر اکیلا کھڑا رہا۔ بادشاہ کی سواری گزر گئی، اس کے پیچھے اس کا عملہ پیدل آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک سپاہی کو راستے میں سے سرما کی ایک پڑیا مل گئی، لہٰذا اس نے وہ سرما بحفاظت اپنے پاس رکھ لیا۔ آنکھوں میں لگانے سے پہلے اسے خیال آیا کہ یہ سرما کوئی تکلیف نہ پہنچائے، لگانے سے پہلے کسی دوسرے شخص پر آزما لینا چاہیے۔ قریب ہی وہ بچہ کھڑا تھا، اس نے اس بچے پر آزمانا چاہا۔ بچے نے سرما اپنی آنکھوں میں لگا لیا مگر جو ہی سرما اس نے لگایا اسے زمین کی تہہ میں موجود چیزیں بھی نظر آنے لگیں۔ اس نے دیکھا کہ زمین کے اندر بہت سے خزانے پوشیدہ ہیں۔ بچہ ہوشیار تھا، اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ سرما لگانے کی وجہ سے میری آنکھوں میں سخت تکلیف پیدا ہو گئی ہے۔ اتنے میں اس شخص نے اس سرمے کی پڑیا کو زمین پر گرا دیا اور چلا گیا۔ بچہ سرما کی پڑیا اٹھا کر گھر پہنچا اور خوشی خوشی باپ کو سارا واقعہ سنایا۔ سردار بڑا خوش ہوا۔ باپ نے کہا کہ ہمارے پاس آدمی بھی ہیں اور گدھے بھی ہیں، تم سرما لگاؤ، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، جہاں کہیں خزانہ پاؤ ہمیں بتا دینا، ہم اس خزانے کو نکال لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بچے کے بتانے پر وہ لوگ خزانے نکالنے لگے اور تھوڑے ہی عرصے میں امیر بن گئے۔ جب بچہ جوان ہوا تو ان کے پاس دولت کی فراوانی ہو گئی۔ زمانے کے تمام خزانے اس کی نظروں میں تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ بہت سے آدمی اپنے ساتھ ملا لیے۔ اس کے بعد تمام سرداروں کو ادھر ادھر کر دیا اور خود سردار بن گیا۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ بھی ٹکر لے لی اور اسے مغلوب کر کے خود بادشاہ بن گیا۔ اس بچے کا نام شداد تھا۔ یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں تختے پر ہی مر گئی تھی اور یہ اکیلا دریا کی لہروں کے ساتھ بہتا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ برسر اقتدار آیا تو اس نے حکم دیا کہ ایک ایسا کمال درجے کا شہر آباد کیا جائے جس کی ایک اینٹ سونے کی ہو اور دوسری چاندی کی ہو۔ اس میں ایک عالی شان باغ ہو جس میں دنیا کی ہر چیز میسر ہو۔
جب وہ شہر ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا تو شداد نے ارادہ کیا کہ جا کر اس شہر کا نظارہ کیا جائے۔ چنانچہ وہ شہر کو دیکھنے نکلا۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ ملک الموت کو حکم ہوا اور اس نے وہیں اس کی روح قبض کر لی۔ اسے اتنا موقع بھی نہ دیا کہ اپنے بے مثال باغ کو ایک نظر دیکھ سکتا۔ ملک الموت نے کہا کہ اے مولا کریم، اس شخص کی روح قبض کرتے وقت بھی مجھے نہایت صدمہ پہنچا کہ وہ شخص ہر چیز تیار کر کے اسے دیکھ بھی نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختہ پر مر گئی تھی اور اس پر تجھے ترس آیا تھا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر ہماری نافرمانی کی اور میرے حکم کی بغاوت کی اور سرکشی اختیار کی، مگر ہم نے اسے خود ساختہ جنت میں قدم رکھنے کی مہلت تک نہ دی اور اسے باہر ہی ہلاک کر دیا۔ اسی جنت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جنت اس دنیا میں موجود ہے مگر انسان کی نظروں سے اوجھل ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ گم ہو گیا تھا۔ وہ اونٹ کی تلاش میں کہیں اس علاقے میں جا نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہ سب کچھ دکھا دیا۔ وہ صحابی وہاں کی نشانی بھی ساتھ لایا تھا۔ اس صحابی نے یہ واقعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیان کیا۔ انہوں نے کافی تلاش کیا مگر کسی کو وہ جنت نہیں ملی اور اسے اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ کر دیا۔